قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہے، اسے سکون ملے گا۔ یہ جو شہدائے کربلا تھے ان کو میرے نبی نے پاک کیا تھا، میرے علی نے پاک کیا تھا، تو جسے نبی و علی پاک کر دیں کامیابی ان کے پاس ہے، سکون ان کے پاس ہے، اطمینان ان کے پاس ہے۔ یہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سکون و کامیابی کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ایک وظیفہ بتا دوں، بہت آسان وظیفہ ہے، پہلے بتائیے کریں گے کہ نہیں؟ ہاں یہ والا، ہاں ہاتھ پکا، بہت آسان وظیفہ ہے، اور ہم لوگ الحمدللہ حضرت کی تربیت میں جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ فی سبیل اللہ ہی دیتے ہیں۔ تو حضرت کی اجازت کے ساتھ سکون و کامیابی چاہیے، آپ سب کو چاہیے، وظیفہ دے دوں؟ 5 وقت کی نماز۔ پانچ وقت کی نماز۔ یہ جو آج بھیڑ ہے، آپ کمیونٹی میں آپ کی شکایت ہے نا کہ حضرت یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، کام نہیں ہو رہا ہے، زمین لی تو اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے، اور کچھ نہیں تو زمین نہیں مل رہی ہے، یہ پریشان کر رہے ہیں، وہ پریشان کر رہے ہیں۔ آج جو بھیڑ ہے اس وقت، جس دن یہ بھیڑ فجر میں ہو جائے گی، سبحان اللہ، اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء میں یہ روزانہ بھیڑ ہوگی، آپ دیکھیے گا آپ جہاں اشارہ کریں گے وہ آپ کا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی پاورفل نماز ہے، اور یہ امام حسین نے ہمیں بتایا ہے، ان کے پاس اس لیے سکون تھا کہ تکلیفیں آتی رہی، بھوک پیاس، خیموں کو جلایا گیا، جو بھی ظلم و ستم کرنا تھا سب کچھ کیا، بچے شہید ہوئے، بھتیجے شہید ہوئے، دوست شہید ہوئے، سب شہید ہوئے، امام حسین نماز نہیں چھوڑ رہے۔ پیغام دیکھیے، وہ اپنے آپ کو حسینی کہہ ہی نہیں سکتا جو نماز نہیں پڑھتا ہو۔ صحیح اور سچا حسینی وہی ہے، اور امام حسین کے دامن کو واقعی اسی نے پکڑا ہے جو نماز کے دامن کو پکڑ کے چلتا ہے۔ اسی لیے آپ کی جتنی تکلیفیں ہیں، ایک بہترین علاج بتا دوں، وہی نماز۔ اب آپ پڑھیں گے کہ نہیں؟ آج سے سب کچھ چھوٹ جائے، نماز نہ چھوٹے۔ اور یہاں دیکھیے اتنی خوبصورت مسجد ہے، ہمارے امام صاحب سید صاحب بڑی پیاری قرات بھی کرتے ہیں، ان کی آواز بھی اچھی ہے نا؟ اور آپ بتائیے، یہاں آپ آتے ہیں تو کوئی ٹکٹ لگتا ہے؟ کچھ پیسہ لگتا ہے؟ کوئی آپ کو روکتا ہے؟ سب فری ہے نا؟ تو پھر جو ہے میدان حشر میں جب آپ جائیں گے تو سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ یہاں I'm sure we have some students here. اسٹوڈنٹس ہیں کہ نہیں یہاں پر جو پڑھتے ہیں؟ ایگزامینیشن میں جب پہلا سوال اچھا ہو جائے، جب پیپر آدمی دیکھتا ہو پہلا سوال پڑھتا، اور وہ سوال ہوتا ہے جس کا جواب معلوم ہے اور مجھے معلوم ہے کیا لکھنا ہے، تو پھر کانفیڈنس بڑھتا ہے کہ نہیں؟ ایگزام اچھا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں اس پہلے سوال کو یہاں درست کر لو، نماز درست ہوگی، اس کے صدقے سے میدان حشر میں سارا حساب کتاب آسان ہو جائے گا۔ اچھا، اب چلیے، کیونکہ مجھے وقت کا بھی خیال ہے اور ابھی مغرب کی نماز پڑھنی ہے، تو میں علامہ صاحب سے یہی کہوں گا، ہمارے مولانا سید صاحب سے، کہ آپ جس طریقے سے ہم نے آج ڈسکشن کی ہے اسی طرز عمل پہ آپ کو نماز پڑھانی ہے، ٹھیک ہے؟ میری باتوں کو غور سے سنیے۔ نماز بڑی عظمت والی عبادت، سب سے عظیم، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کی چابی، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ نبی نے فرمایا ہے کہ نماز کیا ہے؟ مومنین کی معراج ہے۔ معراج کب ہوتی ہے؟ اب اس پر گفتگو۔ معراج میرے نبی کی بھی ایک معراج تھی، ہماری بھی ایک معراج۔ میرے نبی کی وہ معراج تھی کہ اس کے صدقے سے ہمیں اپنی معراج ملی۔ وہ معراج پر گئے اور وہاں سے آئے تو کیا لے کر آئے؟ نماز۔ وہ ہماری معراج۔ لیکن
آپ نماز کی عظمت کو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب بھی کسی فرض کا حکم دینا ہوا تو حضرت جبریل سے کہا اے جبریل مصطفیٰ کے پاس جاؤ یہ حکم لے جاؤ. حج کی بات آئی مصطفیٰ کے پاس جاؤ اس حکم کو لے جاؤ. زکوٰۃ کی بات آئی مصطفیٰ کے پاس جاؤ اس حکم کو لے جاؤ. اور دوسرے احکامات کی بات مصطفیٰ کے پاس جاؤ اس حکم کو لے جاؤ. جملے پہ توجہ, مصطفیٰ کے پاس جاؤ اس حکم کو لے جاؤ. لیکن جب نماز کی بات آئی تو کہا اے جبریل مصطفیٰ کے پاس جاؤ مصطفیٰ کو لے آؤ. اب نماز کی عظمت کا آپ کو اندازہ ہے, یعنی مصطفیٰ کو لے آؤ. اسی لیے نماز میں آپ کی بات ہوتی ہے, آپ کی معراج ہوتی ہے. اب ان کی بھی ایک معراج, میرے نبی کی معراج کا کیا کہنا. دیکھیے قرآن میں جب معراج کا ذکر ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, ہے نا, اور ہم اپنی معراج میں سبحانک اللہم سبحان الذی, پھر رکوع سبحان ربی العظیم, پھر سجد سبحان ربی الاعلی. سبحان اور معراج کا بڑا گہرا تعلق ہے نا. ان کی معراج میں حضرت جبریل, ان کی معراج میں براق, ان کی معراج میں نور کی سیڑھی, ان کی معراج میں رفرف, ہماری معراج میں قیام, ہماری معراج میں رکوع, ہماری معراج میں سجود, ہماری معراج میں تشہد. اور آپ غور کرتے چلیے, ایک اور بھی بات بتا دوں, ان کی معراج میں میرے نبی کی معراج یہ تھی کہ میرے نبی جتنا اوپر گئے اور جتنا آگے گئے اتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوتے گئے, اور ہم اپنی معراج میں جتنا نیچے جاتے ہیں اتنا اللہ سے قریب ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مخدوم سمنا. الصلاۃ معراج المومنین, مومنین کے معراج ہے. اچھا, ایک مقام پر غالباً حضرت امام ابن سیرین سے پوچھا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چاہیے, جنت کی نماز. سوال پوچھنے والے نے سوال کیا. اب بھاؤ نگر والوں, اگر آپ کے سامنے یہ سوال آ جائے, سچ سچ بتاؤ, جنت کی نماز, کیلکولیٹ کرو, حساب کتاب شروع کرو. آصف بھائی, جنت کی نماز, نہیں کوئی بات نہیں, کوئی بات, ٹینشن مت لیجیے. امام ابن سیرین بڑا پیارا جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں نماز. اب دیکھیے عارفانہ گفتگو ہے, یہ آپ کو مدرسوں میں نہیں ملے گی یہ بات, یہ خانقاہی گفتگو ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں نماز. پوچھا گیا کیوں, کہا جنت میں چاہتا ہوں اور میرے سجدوں کو میرا رب چاہتا ہے. جنت کو میں چاہتا ہوں جنت ملے, اور میرے سجدوں کو میرا رب چاہتا ہے, تو میں وہ کروں جو میرا رب چاہتا ہے. تو رب کہے گا اب بتا تو کیا چاہتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں. اسی لیے نماز, اس کو ہمیشہ قائم کرنا. سب چھوٹ جائے, نماز نہ چھوٹے. نماز کے دامن کو دیکھیے, نماز سے عظمت و عزت ملتی ہے. آپ دنیا بھر اس آفس اس آفس میں جاتے ہیں, اس منسٹر اور اس کے آفس میں, بھئی مجھے عزت مل جائے, لوگ جانیں کہ میں اس جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور اس مولانا کے ساتھ بیٹھتا ہوں, اس پیر صاحب کے ساتھ بیٹھتا ہوں. کیوں عزت مل جائے. اس منسٹر کے ساتھ بیٹھتا ہوں, کیوں عزت مل جائے. میرا تعلق بھائی اس بزنس مین کے ساتھ ہے. اچھا کیوں بتاتے ہیں جناب, تاکہ لوگ مجھے رسپیکٹ کریں, مجھے آنر کریں, مجھے رسپیکٹ دیں. آپ کو عزت چاہیے, وضو کریے, نیت باندھ کر نماز پڑھیے.
ایسی عزت مل جائے گی، نہ کسی آفس میں وہ عزت ملے گی، نہ کسی بزنس میں وہ عزت ملے گی، نہ کسی رابطے میں وہ عزت ملے گی، اس لیے کہ آپ جب نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے رب سے بات کرتے ہیں، اور آپ کا ایسا مقام ہو جاتا ہے کہ دیکھیے نماز سے پہلے رکشہ چلا رہے تھے، نماز سے پہلے ٹھیلا چلا رہے تھے، نماز سے پہلے جھوپڑے میں بیٹھے تھے، نماز سے پہلے کچھ معاملات تھے یا دولت تھی یا پیسہ تھا یا کچھ تھا نہیں تھا وہ نہیں معلوم، لیکن جیسے اللہ اکبر کہا، شریعت نے حکم دیا آگے سے نہ گزرنا۔ پہلے جب ٹھیلا چلا رہا تھا تو لوگ آگے سے گزر رہے تھے، رکشہ چلا رہا تھا آگے سے گزر رہے تھے، گاڑی چلا رہا تھا آگے سے گزر رہے تھے، تقریر کر رہا تھا، کوئی اٹھ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا، نعت پڑھ رہا تھا، کوئی ادھر دیکھ رہا تھا، ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے کہا اللہ اکبر، جیسے پریزیڈنٹ ہو گئے گھر کے آگے سے نہ گزرنا، پیر ہو گئے خانقاہ کے آگے سے نہ گزرنا، مفتی ہو گئے دارالافتاء کے آگے سے نہ گزرنا، وقت کا ولی ہے آگے سے نہیں گزرنا، وقت کا پیر ہے آگے سے نہیں گزرنا۔ کسی نے کہا بھائی ہم کو تو آگے سے گزرنے دیجئے، میں بادشاہ ہوں، میں اپنے تاج میں ہوں، کہا آگے سے نہ گزرنا، تم اپنے تاج میں ہو، یہ اپنی معراج میں ہے۔ کیا مقام ہے، کیا بلندی ہے۔ میں تو کہتا ہوں نماز میں جو عزت ملتی ہے، جو مقام ملتا ہے، جو بلندی ملتی ہے، آپ غور کریے اس پر کہ آپ کوئی بھی ہو، ہے نا، دیکھیں نا، ایک مرید کو بلند کر دیا نماز نے، ایک بیٹے کو بلند کر دیا نماز نے، ایک شاگرد کو بلند کر دیا نماز نے۔ کچھ ایسا وقت ہوا، مغرب کا وقت تھا، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، ایک نوجوان تھا، مصطفیٰ کی طرح داڑھی تھی اس کی، اس کو لوگوں نے آگے بڑھا دیا، اس نے کہا اللہ اکبر، نماز شروع کر دی۔ بعد میں پیر صاحب آئے، بعد میں استاذ آئے، بعد میں اس کا باپ آیا، 3 لوگ۔ اب جب تینوں نے نیت باندھی ہوگی تو باپ نے یہ نہیں کہا پیچھے میرے بیٹے کے، پیر نے یہ نہیں کہا پیچھے میرے مرید کے، استاذ نے یہ نہیں کہا پیچھے میرے شاگرد کے، نہیں، تینوں کہہ رہے ہیں پیچھے اس امام کے۔ کیا مقام، کیا بلندی ہے۔ اسی لیے الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ مومنین کی معراج ہے، یہ مومنین کی کیا ہے، اسے تھام کے رکھنا۔ اور یاد رکھنا، صوفیہ کے ہاں ایک حدیث اکثر بیان کی جاتی ہے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، تمہاری نماز نہیں جب تک دل حاضر نہ ہو۔ اب اس پر حضور شیخ طریقت کا تو بڑا تفصیلی خطاب ہے، میں اپنے انداز میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، تمہاری نماز نہیں جب تک دل حاضر نہ ہو۔ یہ حج کے تعلق سے نہیں کہا گیا کہ تمہارا حج نہیں جب تک دل حاضر نہ ہو، نہ زکوٰۃ کے تعلق سے کہا گیا، نہ رمضان میں روزہ رکھنے کے تعلق سے کہا گیا، اس لیے کہ اس میں دل حاضر ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں 12 بجے اگر آپ کو کوئی 1 کپ چائے لائے پئیں گے، آپ دل حاضر ہے۔ حج کے وقت آپ احرام میں ہیں، کوئی خوشبو آپ کو دے لگائیں گے، آپ دل حاضر ہے۔ پورا سال گزر گیا، زکوٰۃ نکالنے کا وقت آیا تو اس پہ حضرت کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ دل ہی نہیں دماغ بھی حاضر ہوتا ہے، ہاں، کہ زیادہ جو ہے اتنا ہی نکلے، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن جیسے کہا اللہ اکبر، اب دل و دماغ کبھی دکان میں، کبھی مکان میں، کوئی سوچ رہا ہے بیوی نے کہا یہ سبزی لاؤ، کوئی سوچ رہا ہے فلاں نے کہا یہ لاؤ، کوئی سوچ رہا ہے بھئی کرکٹ کا سکور کیا چل رہا ہے، دماغ غائب، دل غائب۔ اور ڈیمانڈ نبی نے یہاں کی ہے کہ نماز میں دل کو حاضر کرو۔ جب نماز میں خشوع اور خضوع اور دل حاضر ہوتا ہے تب وہ نماز معراج المومنین بنتی ہے۔ جب ایسی نماز ہو جس میں کیا حاضر ہو، دل حاضر ہو، خشوع ہو، خضوع ہو، اخلاص ہو، وہ پھر آپ جو نماز پڑھتے ہیں جلد میں پڑھیے، وہ اسے معراج المومنین نہیں کہا گیا، جس میں دل حاضر ہو۔
جس میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کو میں مختصر انداز میں سمجھا دوں. یہ جو نماز پڑھتے ہیں آپ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اکبر، یہ رکوع، یہ سجود، یہ تشہد، کیا ہے یہ؟ اب میں قرآن اور حدیث، صحیح مسلم، ابن ماجہ اور امام غزالی، بایزید بستامی، مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی، شیخ ابو حازم، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اقوال اور تعلیمات کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ خانقاہ میں نماز کیسے پڑھائی جاتی ہے. مؤذن نے اذان دی، آپ وضو منانے جاتے ہیں. آپ نے وضو کیا تو وضو کی نیت کیا ہے؟ کہ ہاتھ دھل رہا ہوں. یہ ہے کہ ہاتھ کی جو گندگی ہے وہ صاف ہو رہی ہے. صوفیہ کہتے ہیں یہ بھی نیت کر لو کہ ہاتھ سے جو گناہ کیا ہے وہ بھی پاک ہے، وہ بھی صاف ہو رہا ہے، وہ بھی دھل رہا ہے. ہر اعضاء صاف ہو رہا ہے، منہ صاف ہو رہا ہے، زبان سے جو آپ نے گناہ کی وہ صاف ہو رہا ہے، آنکھ سے جو گناہ کی وہ پاک. اسی طریقے سے جب بندہ آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہے تو اب نیت کیسے کی جائے؟ یہ حضرت شیخ بایزید بستامی مخدوم صاحب کو آپ پڑھیے، غوث اعظم کو پڑھیے، خواجہ صاحب کی تعلیمات کو پڑھیے تو میں اس کا نچوڑ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جب آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، نگاہ زمین کی طرف ہو، اسی طرف مجھے لوٹنا ہے، اور خیال یہ ہو کہ پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہے اور میں پل صراط پہ کھڑا ہوں. اس توجہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیے آپ کہ یہ میری آخری نماز ہے، پھر پتہ نہیں مجھے نماز ملے کہ نہ ملے. اور پھر بندہ نیت باندھ کر کہتا ہے اللہ اکبر. اب اپنے ہاتھ کو اٹھا دیتا ہے، یہ بتا دیتا ہے کہ جتنی تکلیفیں ہیں، اپنی پریشانیوں کو بتا رہا ہے. دنیا والے جو طنز کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، بیماریوں کو بتا رہا ہے دیکھو تم کچھ نہیں ہو، اللہ اکبر، میرا اللہ بڑا ہے، میرا رب بڑا ہے. اور گناہوں اور خطاؤں کو اپنے کندھے پر بوجھ اٹھا کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر ثنا پڑھتا ہے. اور پھر جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، حدیث شریف میں موجود ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا پڑھ رہا ہے. پھر تم کہتے ہو مالک یوم الدین، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے. پھر فرماتا ہے فوّض الی عبدی، میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا ہے، اپنے معاملات کو میرے سپرد کر دیا ہے. پھر بندہ فرماتا ہے عجز و انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے. اب میرا بندہ جو کچھ مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا. بندہ فوراً مانگ لیتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے، میرا بندہ جو مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا. اس نے عزت مانگی ہے، اسے عزت ملے گی. اس نے عظمت مانگی ہے، اسے عظمت ملے گی. اس نے دنیا مانگی ہے، اسے دنیا ملے گی. اس نے آخرت مانگی ہے، اسے آخرت ملے گی. اور پھر اس کیف و مستی میں، اس دیوانگی میں وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ہی کلام کی تلاوت کرتا ہے. اور جب وہ تلاوت کرتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے رحمت بھی مل گئی، مجھے فضل بھی مل گیا، مجھے کرم بھی مل گیا، میری مغفرت بھی ہو گئی، تو فوراً وہ محسوس کرتا ہے کہ گناہوں کا جو بوجھ کندھے پہ تھا وہ ہلکا ہو گیا ہے. فوراً رکوع میں چلا جاتا ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. میرا رب پاک ہے، عظمت والا ہے، میرا رب پاک ہے، عظمت والا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ، جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے. پھر سجدے میں جاتا ہے. نبی فرماتے ہیں اسے خاص قربت چاہیے اور خاص قربت سجدے میں ملتی ہے. پھر وہ سجدے میں جا کے کہتا ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. میرا رب بلند ہے، میرا رب پاک ہے اور سب سے زیادہ بلند ہے. پھر وہ دیکھیے رکوع ایک ہے، سجدہ دو ہے. اس پر علماء کے مختلف اقوال ہیں، میں سمجھا دوں. جب وہ پہلا سجدہ کرتا ہے پھر اٹھتا ہے، دیکھتا ہے دنیا غفلت میں ہے، وہ دیکھتا ہے دنیا ادھر ادھر گھوم رہی ہے، بزنس و کاروبار کر رہی ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ میں نماز میں ہوں. اور دوسرا وہ سوچتا ہے کہ شیطان جس نے مجھے گمراہ کیا اس نے بھی سجدے سے انکار کیا ہے، تو وہ شکرانے طور پر اور شیطان کو ضرب لگانے کے لیے
لیے دوسرا سجدہ کرتا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پھر وہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی۔ امام غزالی فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ایسے نہ کہا کرو، احضر فی قلبک النبی وشخصہ القریب وقل السلام علیکہ ایھا النبی، پہلے دل میں مصطفیٰ کو لاؤ، ان کی شخصیت کو لاؤ، پھر کہو السلام علیکہ ایھا النبی، پھر وہ درود ابراہیم پڑھتا ہے، پھر وہ دعا کرتا ہے، سلام کرتا ہے۔ یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے اللہ تو نے مجھے فلاں بندے کے گھر میں بھیجا، اس نے میرا استقبال کیا، اس نے مجھے عزت دی، مولا تو اس دنیا میں اسے عزت دینا۔ اور پھر وہ نماز قیامت تک اس کی شفاعت کرتی ہے، اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ یہ حضور یہ قلب کی نماز یہ ہے، یاد رکھیے ایسی ویسی نماز معراج المومنین نہیں ہے۔ میں آسان جملے میں سمجھا دوں، جب بندہ اپنی نماز میں اپنے لیے استغفار کرے وہ نماز مومنین ہوتی ہے، اور جس بندے کے لیے نماز استغفار کرے وہ معراج المومنین ہوتی ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، اس طریقے سے نماز، اسی لیے لوگ کہتے ہیں یہ خواجہ صاحب اور مخدوم صاحب اور غوث اعظم یہ نماز ہی میں رہتے ہیں۔ تو ایسی نماز ہو تو دل کہیں اور لگے گا۔ یہی نماز میرے اشرف کی نماز تھی، یہی نماز میرے خواجہ کی نماز تھی، یہی نماز میرے غوث کی نماز تھی، یہی نماز اولیاء اللہ کی نماز تھی، یہی نماز میرے مولا علی کی نماز تھی، یہی نماز صدیق اکبر کی نماز تھی۔ اسی لیے دوستوں اور بزرگوں، سب کا دامن چھوٹ جائے نماز نہ چھوڑنا۔ تم کو کامیابی چاہیے، تم کو ترقی چاہیے، تم کو عظمت چاہیے، تم کو عزت چاہیے، تم کو برکت چاہیے، یار 5 وقت مؤذن بلاتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ مؤذن بلا رہا ہے، ہم دکان کی طرف جا رہے ہیں، مؤذن بلا رہا ہے، ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں، مؤذن بلا رہا ہے، ہم میٹنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں دکان میں کامیابی، ہم سوچتے ہیں مکان میں کامیابی، ہم سوچتے ہیں میٹنگ میں کامیابی۔ مؤذن نے کہا وہاں کامیابی نہیں، نماز میں کامیابی ہے۔ تم کو برکت چاہیے، نماز میں آؤ۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ تم کو اگر صبح اٹھتے ہو اور تمہیں یہ ہے کہ طاقت و قوت و ہمت نہیں کہ دنیا کا سامنا کرو، فجر پڑھ کے نکلو، اللہ طاقت و قوت و ہمت دے گا۔ اور تم جاتے ہو کمانے جاتے ہو اور تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کمائیں گے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ تانا دیتے ہیں، وہ پریشان کرتے ہیں، ہم جھیل نہیں پاتے، صبر نہیں ہے، تو صبر چاہیے، فوراً ظہر پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں صبر عطا کرے گا۔ پھر تم نے روزی کمائی، سوچا آج کم کمایا، ہم کو یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، فوراً اثر پڑھ لو، اللہ تمہیں برکت عطا کرے گا۔ اور تم جب گھر کی طرف جاتے ہو تو یہ ہوتا ہے کہ یہ رشتہ دار کچھ کہہ رہا ہے، وہ رشتہ دار طنز کر رہا ہے، اس رشتہ دار نے پریشان کر دیا، اس دوست نے پریشان کر دیا۔ تم اپنی پریشانی، ڈپریشن، اینزائٹی کو دور کرنا چاہتے ہو، فوراً مغرب کی نماز پڑھ لیا کرو۔ اور پھر تمہارے دوستوں کا فون آتا ہے کہ آ جاؤ تھوڑا گھومتے ہیں، تھوڑا عیاشی کرتے ہیں، کچھ ڈرگز لے لیتے ہیں، کچھ الکوہل لے لیتے ہیں، کچھ شراب لے لیتے ہیں، فوراً چھوڑ کر عشاء پڑھ لینا، اللہ تمہیں صراط مستقیم دے دے گا۔ اور عشاء پڑھ کے سو جانا۔ اگر تمہاری فجر میں آنکھ کھلے تو فجر کی نماز ادا کرنا، اور اگر آنکھ نہ کھلے تو گارنٹیڈ ہے قبر میں آرام کرنا۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول منظور فرمائے۔ مغرب کے بعد ہم تھوڑا تصوف پہ ذکر کریں گے۔ کس پہ ذکر کریں گے؟ تصوف پہ ذکر۔ تصوف جو ہے یہ احسان جو حدیث شریف میں آیا ہے، تزکیہ، مولانا غلام سید صاحب نے جو بات کی اسے تصوف کہتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرنا۔ آج اس کی عجیب مارکیٹنگ ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ مارکیٹنگ۔ الگ الگ رنگ کے بابا نکلے ہیں، الگ الگ ڈھنگ کے۔ تو تصوف کیا ہے؟ میں اپنی بات نہیں کروں گا، قرآن و سنت میں میرے اللہ نے، میرے نبی نے کیا بتایا ہے، غوث و خواجہ کی کیا تعلیمات ہے، اس کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہم انشاءاللہ مغرب کے بعد اس سیشن کو شروع کریں گے۔ اس کے بعد محفل ذکر ہوگی اور پھر مراقبہ محاسبہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد حضرت دعا فرمائیں گے، نماز عشاء۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو قبول منظور فرمائے۔
1 منٹ باقی ہے تو میرے ساتھ آپ